نواب مرزا داغ دہلوی اردو زبان کے ایک بڑے ہی مشہور معروف غزل گو شاعر ہیں۔ انہوں نے آسان زبان میں غزلیں کہی ہیں۔ پیارے طلبہ و طالبات، ہم نے پچھلی جماعت میں یہ جان چکے ہیں کہ غزل کے پہلے شعر کو مطلع اور غزل کے آخری شعر کو مقطع کہتے ہیں۔ غزل کے آخری شعر میں شاعر اپنا قلمی نام پیش کرتا ہے، مثلاً جوش، شاد، غالب، حالی، اقبال وغیرہ۔ ناظرین السلام علیکم، آداب، میں آپ کا دوست یار محمد انصاری اور آپ دیکھ رہے ہیں انصاری سر آن لائن کلاسز۔ آج کے اس سبق میں 7ویں جماعت کے اردو کتاب فروزہ کا سبق غزل کے حوالے سے لائے ہیں، جس کا عنوان غزل سبق ایسا پڑھا دیا تو نے ہے، اور یہ سبق 10 ہے۔ اس غزل کے حوالے سے شاعر داغ دہلوی نے اللہ کی تعریف اور ان کی نعمتوں کا ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ ہمیں جو کچھ بھی حاصل ہوا ہے، جو کچھ بھی ملا ہے، وہ خدا کی ہی دی ہوئی تمام چیزیں ہیں۔ ناظرین، ہم نے 7ویں جماعت کے اردو کتاب فروزہ کے حوالے سے پچھلے تمام چیپٹرز یعنی لیسنز کے ویڈیو یوٹیوب چینل پہ اپلوڈ کر دیا ہے۔ انصاری سر آن لائن کلاسز پہ جا کے آپ تمام ویڈیوز پلے لسٹ کے حوالے سے دستیاب ہیں، اویلیبل ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ اب اس ویڈیو کے حوالے سے جن سوالات و جوابات کی ہم معلومات حاصل کرنے والے ہیں، پہلے آپ کو خاص طور پہ بتا دیں، اس میں مشکل الفاظ کے معنی، تمام تر سوالات و جوابات، جس میں دیا گیا ہے کہ ہر شعر میں تو نے ردیف لائی گئی ہے جو بار بار آتی ہے، تو نے کس کی طرف اشارہ ہے، اس کے علاوہ شاعر کو کس نے اس کی خواہش سے سیوا دیا ہے، نمرود کی آگ کو کس نے گلزار بنا دیا، دوست کو یوں بچا دیا تو نے، اس میں دوست سے کون مراد ہے۔ اس کے علاوہ صحیح جملوں کی ترتیب دیکھنے ہیں مصروں کے اعتبار سے، اور صحیح اور غلط کے نشان لگانا، ان الفاظ کو جملوں میں استعمال کرنا، یہ تمام تر چیزیں ہم اپنے PDF نوٹس کے حوالے سے اس ویڈیو میں شامل کریں گے، وہ بھی آپ ملاحظہ کریں، سماعت کریں گے۔ بہرحال بغیر کسی تمہید کے اب آپ کے درمیان غزل ہے۔ اس سے قبل آپ سے گزارش ہے، اب تک آپ نے ہماری YouTube چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ آنے والی کوئی بھی ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ پائے۔ ساتھ ہی اس ویڈیو کے لنک کو شیئر کر دیجئے گا تاکہ دوسرے احباب اس سے فائدہ مستفید حاصل کر پائیں۔ اس ویڈیو کو لائک کریے گا۔ اگر آپ کے کسی بھی طرح کے سوالات یا سجھاؤ ہیں، مشورے ہیں تو آپ کمنٹ کے ذریعے سے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ آئیے بغیر کسی تمہید کے یہ غزل آپ کے درمیان ترنم کے ساتھ، اس کے بعد اسکرین پہ تمام سوالوں کے جواب PDF نوٹس کے حوالے سے دستیاب ہوں گے۔ سبق ایسا پڑھا دیا تو نے، سبق ایسا پڑھا دیا تو نے، سبق ایسا پڑھا دیا تو نے، دل سے سب کچھ بھلا دیا تو نے، دل سے سب کچھ بھلا دیا تو نے، سبق ایسا پڑھا دیا تو نے۔ داغ دہلوی اگلے شعر کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ بے طلب جو ملا ملا مجھ کو، بے طلب جو ملا ملا مجھ کو، بے طلب جو ملا ملا مجھ کو، بے غرض جو دیا دیا تو نے، بے غرض جو دیا دیا تو نے، سبق ایسا پڑھا دیا تو نے، دل سے سب کچھ بھلا دیا تو نے۔ نار نمرود کو کیا گلزار، نار نمرود کو کیا گلزار، دوست کو یوں بچا دیا تو نے، دوست کو یوں بچا دیا تو نے، دوست کو یوں بچا دیا تو نے۔ اور اگلے شعر میں جس قدر میں نے
سے خواہش کی، جس قدر میں نے تجھ سے خواہش کی، جس قدر میں نے تجھ سے خواہش کی، اس سے مجھ کو سوا دیا تو نے، اس سے مجھ کو سوا دیا تو نے، اس قدر میں نے تجھ سے خواہش کی، جس قدر میں نے تجھ سے خواہش کی، اس سے مجھ کو سوا دیا تو نے، اس سے مجھ کو سوا دیا تو نے، سبق ایسا پڑھا دیا تو نے، مٹ گئے دل سے نقش باطل سب، مٹ گئے دل سے نقش باطل سب، نقشہ ایسا جما دیا تو نے، نقشہ ایسا جما دیا تو نے، سبق ایسا پڑھا دیا تو نے، دل سے سب کچھ بھلا دیا تو نے۔ اور شاعر داغ دہلوی آخری شعر یعنی مقطع کے شعر میں فرماتے ہیں، داغ کو کون دینے والا تھا، داغ کو کون دینے والا تھا، جو دیا اے خدا دیا تو نے، جو دیا اے خدا دیا تو نے، داغ کو کون دینے والا تھا، جو دیا اے خدا دیا تو نے، سبق ایسا پڑھا دیا تو نے، دل سے سب کچھ بھلا دیا تو نے۔ بہت بہت شکریہ۔ لیجئے ناظرین، پیش ہے 7ویں جماعت کی اردو کتاب فروزہ کا سبق 10، جس میں ہم آج غزل لے کے آئے ہیں اور اس کا عنوان ہے سبق ایسا پڑھا دیا تو نے۔ یہ ہندوستان کے مشہور و معروف شاعر داغ دہلوی کی لکھی ہوئی بہترین غزلوں میں شمار کی جاتی ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی خدائے تعالیٰ کی نعمتوں اور اس کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے غزل کہی ہے کہ کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو خواہشات سے بہتر یعنی اس سے بڑھ کر عطا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندوں کو چاہیے کہ ہر حال میں اس کی عبادت اور اس کی بندگی کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود جو وقت کا بادشاہ تھا اور اپنے آپ کو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، اس کے تمام ہتھ کنڈے اور سازشوں کو ناکام کر کر اپنے دوست کو بچانے کا بھی ذکر اس غزل کے حوالے سے ہے۔ حالانکہ غزل کا عام طور پر جب رواج دیکھتے ہیں تو غزل کے لغوی معنی عورتوں کی تعریف، ان کے حسن و اس کے بارے میں واضح کرنا ہوتا ہے، لیکن داغ دہلوی کی یہ غزل بالکل علیحدہ ہے۔ آپ اس غزل کو سماعت کریں، سنیں، اور بہت ہی بہترین یہ غزل آپ کے علم میں اضافہ کرنے کے لائق ہے۔ تو آئیے بغیر کسی تمہید کے اس غزل کی شروعات کرنے والے ہیں۔ اس سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ اب تک آپ نے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پھر جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے، چونکہ ہم 7ویں جماعت کے 10ویں سبق کا ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ پچھلے درجات کے حوالے سے تمام لیسنز چیپٹر کے ویڈیو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، یا پھر 7ویں جماعت کے فروزہ کا اگلا ویڈیوز بھی آپ کے آن لائن پورٹل یعنی انصاری سر آن لائن کلاسز کے یوٹیوب چینل پہ پلے لسٹ کے حوالے سے دستیاب اویلیبل ہوگا۔ تو اب اس ویڈیو کے لنک کو شیئر کر دیجیے گا تاکہ دوسرے احباب تک بھی ویڈیو پہنچ پائے، اور لائک ضرور کریے گا۔ غزل داغ دہلوی کی آپ کے درمیان۔ سبق ایسا پڑھا دیا تو نے،
دل سے سب کچھ بھلا دیا تو نے، بے طلب جو ملا ملا مجھ کو، بے غرض جو دیا دیا تو نے، نارے نمرود کو کیا گلزار، دوست کو یوں بچا دیا تو نے، جس قدر میں نے تجھ سے خواہش کی، اس سے مجھ کو سوا دیا تو نے، مٹ گئے دل سے نقش باطل سب، نقشہ اپنا جما دیا تو نے۔ آخری یعنی غزل کے رواج سے ہم نے پچھلے جماعت میں بھی یہ جانا ہے، اور پچھلے چیپٹر یا لیسن سبق کے اعتبار سے بھی ہمیں واضح ہو چکا ہے کہ غزل کے پہلے شعر کو مطلع اور آخری شعر کو مقطع کہتے ہیں، جس میں شاعر اپنا قلمی نام پیش کرتا ہے اور اسی نام سے دنیا ان کو جانتی ہے۔ جیسے مرزا داغ دہلوی کا تخلص داغ ہے، تو آخری شعر میں یعنی مقطع کے شعر میں انہوں نے داغ استعمال کیا ہے۔ تو شعر سماعت کریں کہ داغ کو کون دینے والا تھا، جو دیا اے خدا دیا تو نے۔ یہ مقطع کے اعتبار سے داغ دہلوی فرماتے ہیں۔ آئیے اب اس غزل کے حوالے سے جو سبق ایسا پڑھا دیا تو نے ہے، اس کی مشق کرتے ہوئے معنی یاد کیجئے جو آپ دیکھ رہے ہیں ابھی اسکرین پہ۔ اس کے علاوہ غور کرنے کی باتیں ہیں، سوچیے اور جواب دیجئے میں ہر شعر میں تو نے ردیف لائی گئی ہے، تو نے کس کی طرف اشارہ ہے؟ دوسرا سوال ہے شاعر کو کس نے اس کی خواہش سے سوا دیا ہے؟ تیسرا سوال دیا ہے نمرود کی آگ کو کس نے گلزار بنا دیا؟ چوتھا دوست کو یوں بچا دیا تو نے، اس میں دوست سے کون مراد ہے؟ مصروں کو صحیح ترتیب سے لکھنا ہے۔ بے طلب جو ملا ملا مجھ کو، اس کے سامنے ہے اس سے مجھ کو سوا دیا تو نے، تو اس کا صحیح جو جملہ کا ہے مصرع کو ترتیب دینا ہے۔ بے طلب جو ملا ملا مجھ کو، بے غرض جو دیا دیا تو نے، اس طریقے سے صحیح اس کا مصرے کا ملان کرنا ہے۔ اس کے بعد صحیح مصروں پر صحیح مصروں پر معاف کریے گا صحیح اور غلط مصروں پر غلط کا نشان لگانا ہے۔ سبق ایسا پڑھا دیا تو نے صحیح ہے، جو غلط ہوگا اس کو غلط کرنا ہے، جیسے جو دیا بے غرض دیا تو نے۔ اس کے بعد یوں بچا دیا دوست کو تو نے، یہ غلط ہے، اس طریقے سے کرنا ہے۔ ان لفظوں کو جملوں میں استعمال کریے: دل، سبق، نقش، خواہش، خدا۔ نمرود کو کیا گلزار ہے، کیا گلزار ہے، ٹھیک ہے۔ دوست کو یوں بچا دیا تو نے۔ مندرجہ بالا شعر میں کس واقعے کی جانب اشارہ ہے؟ استاد کی مدد سے واقعے کی تفصیل اپنی کاپیوں میں لکھیے، یہ کرنا ہے۔ جواب بھی لکھیے: بے طلب جو ملا ملا مجھ کو، بے غرض جو دیا دیا تو نے۔ اس شعر میں شاعر کو کیا کہنا چاہتا ہے؟ دوسرے سوال کے اعتبار سے ہے آخر شعر میں شاعر نے خدا سے کیا کہا ہے، کیا کہا ہے؟ تو داغ کو کون دینے والا تھا، جو دیا اے خدا دیا تو نے، اس کے حوالے سے بتانا ہے۔ اس کے بعد درج ذیل الفاظ میں مذکر اور مؤنث الفاظ الگ کیجئے۔ مذکر کے معنی اس کو دوسرے زبان میں یا جگہوں پہ اگر اس کو مترادف کی بات کریں تو اس میں آ جاتا ہے تذکیر، اور مؤنث کو تانیث بھی بولا جاتا ہے۔ مذکر یعنی پولنگ، ٹھیک ہے، میسکولین، اور مؤنث یعنی استرلنگ، فیمینین۔ تو سبق، دل، آگ، پھول، خواہش، نقشہ اور دوست کو علیحدہ کرنا ہے، یعنی الگ الگ کرنا ہے دو حصوں میں۔ خود کرنے کے لیے یہ عملی سرگرمی کے طور پہ اس غزل کو یاد کیجیے اور ترنم سے اپنے دوستوں کو سنائیے۔ آئیے اب بغیر کسی تمہید کے اس غزل کے اعتبار سے ہم 10ویں سبق کے تشریح دیکھتے ہیں، چونکہ جب تک آپ غزل کی تشریح کو نہیں سمجھ پائیں گے تو یقینی طور پہ ہمارے طلبہ و طالبات اساتذہ کرام کو اس غزل کے حوالے سے جو اس کے لغوی معنی ہیں وہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اسی منصے سے میری کوشش رہتی ہے کہ اگر وہ کہانی ہے تو مختصر طور پہ اس کہانی کے خلاصہ بیان کریں، یا نظم یا غزل ہے تو اس حوالے سے تشریح کریں تاکہ ہر بند کے اعتبار سے اس کی معلومات ہمیں واضح ہو جائیں۔ تو اس غزل کے حوالے سے شامل نصاب غزل سبق ایسا پڑھا دیا تو نے ہندوستان کے مشہور و معروف شاعر مرزا داغ دہلوی کی لکھی ہوئی ہے۔ ان کے غزلوں کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ انہوں نے آسان زبان میں غزلیں کہی ہیں۔ یہ ان کے متعلق باتیں رہیں۔ اب آئیے بند کے اعتبار سے اس کی تشریح سمجھتے ہیں۔ غزل کے پہلے شعر یعنی مطلع میں شاعر کا کہنا ہے کہ خدائے تعالیٰ نے ہمیں درس دیا ہے کہ ہم دل سے ساری غلط احساسات اور برائیوں کو بھول بیٹھے ہیں اور خدا کی محبت دل میں بس گئی ہے۔ پھر اگلے مرحلے میں
دوسرے بند کے حوالے سے شاعر داغ دہلوی کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہمیں ملا ہے وہ سب خدا تعالیٰ کا ہی دیا ہوا ہے، خدا نے میری خواہش سے بھی زیادہ عطا کیا ہے۔ آئیے تیسرے بند کے حوالے سے شاعر داغ دہلوی خدا تعالیٰ کی تعریف اور نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خدا کے پیغمبر ہونے کے دعوے کو جھٹلاتے ہوئے بادشاہ نمرود، ایک بادشاہ کا نام جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، نے آگ کا دہکتا ہوا باغ تیار کیا اور اس پر چلنے کو کہا تاکہ پیغمبر ہونے کی دلیل مل سکے، تو اس وقت خدا تعالیٰ نے اپنے دوست حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دہکتے انگارے پر چلنے اور اپنے آپ کو ثابت قدم ہونے کی دلیل پیش کی۔ چوتھے بند کے اعتبار کے حوالے سے شاعر کا کہنا ہے کہ خدا تعالیٰ نے میری خواہش سے بھی زیادہ مجھے عطا کیا ہے۔ خدا اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے۔ انسان اگر اپنے وجود کو سمجھ لے تو دنیا اور آخرت میں وہ کامیاب ہو جائے گا۔ آئیے اب پانچویں بند کے حوالے سے شاعر کا کہنا ہے کہ خدا تعالیٰ نے جب حقانیت کے علم سے سرفرازی عطا کرتے ہیں تو وہ نیک اور پرہیزگار بنتا ہے، اور جھوٹ، فریب، دغا اس انسان کے دل سے ختم ہو جاتا ہے۔ غزل کے آخری شعر یعنی مقطع میں شاعر مرزا داغ دہلوی فرماتے ہیں کہ مجھ جیسے انسان کو شہرت کی بلندی عطا کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ خدا تعالیٰ ہی ہیں۔ آج میرے پاس جو کچھ ہے سب خدا کی دی ہوئی ہے۔ آئیے اب اس غزل کے حوالے سے اس سبق میں آئے مشکل الفاظ کو دیکھتے ہیں، معنی یاد کیجیے۔ بے طلب یعنی بغیر مانگے، نار آگ، گلزار یعنی باغ، نمرود ایک بادشاہ کا نام جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، سوا یعنی زیادہ، باطل ناحق یا جھوٹ، نقش تصویر۔ سوچئے اور جواب دیجئے، سوال و جواب۔ پہلا سوال ہے، ہر شعر میں تو نے ردیف لائی گئی ہے، تو نے کس کی طرف اشارہ ہے؟ جواب ہے، ہر شعر میں تو نے ردیف لائی گئی ہے۔ ردیف جو بار بار استعمال ہوتا ہے، اور ردیف کے پہلے قافیے کا استعمال ہوتا ہے، جیسے لیا جاتا ہے، کیا جاتا ہے، تو لیا، کیا یہ قافیہ ہو گیا، لیکن جو بار بار استعمال ہو، تو نے جملے کے مصرے کے اعتبار سے، تو اس کو ردیف کہا جاتا ہے۔ تو نے خدا تعالیٰ کی طرف اشارہ ہے۔ دوسرے سوال میں دیکھتے ہیں، شاعر کو کس نے اس کی خواہش سے سوا دیا؟ جواب، شاعر کو خدا تعالیٰ نے یہ سے مراد یہاں شاعر کو ہی ہے کہ خواہش سے سوا دیا۔ تیسرے سوال کے اعتبار سے دیکھتے ہیں، نمرود کی آگ کو کس نے گلزار بنا دیا؟ جواب، نمرود ایک بادشاہ کا نام جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نبوت کے دعوے کی سچائی کے لیے آگ کے شعلے پر چلنے کی بات کی، جس پر خدا تعالیٰ نے اپنے عزیز پیغمبر کے لیے نمرود کی آگ کو گلزار بنا دیا۔ چوتھا سوال ہے، دوست کو یوں بچا دیا تو نے، اس میں دوست سے کون مراد ہے؟ جواب، مذکورہ بالا مصرے میں دوست سے مراد خدا تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ مصروں کو صحیح ترتیب سے لکھیے۔ بے طلب جو ملا ملا مجھ کو، بے غرض جو دیا دیا تو نے۔ دوسرے اعتبار سے اگلے مرحلے میں ہے، جس قدر میں نے تجھ سے خواہش کی اس سے مجھ کو سوا دیا تو نے، مٹ گئے دل سے نقش باطل سب، نقش اپنا جما دیا تو نے، داغ کو کون دینے والا تھا، جو دیا اے خدا دیا تو نے۔ تو اس طریقے سے چار جو مصرے دیے گئے ہیں ان کا صحیح ترتیب آپ نے دیکھا۔ اب آئیے صحیح مصروں پر صحیح اور غلط مصروں پر غلط کا نشان لگائیے۔ سبق ایسا پڑھا دیا تو نے، صحیح ہے۔
جو دیا بے غرض دیا تو نے صحیح ہے۔ تیسرے میں ہے یوں بچا دیا دوست کو تو نے، یہ غلط ہے۔ کون تھا دینے والا داغ کو، غلط ہے یہ۔ جو دیا اے خدا دیا تو نے، صحیح ہے۔ ان لفظوں کو جملوں میں استعمال کیجئے۔ آئیے الفاظ دیکھتے ہیں۔ دل، سبق، نقش، خواہش اور خدا۔ تو دل کا جملہ اس طریقے سے ہے، اولاد کو تکلیف ہونے پر والدین کا دل لرز یعنی تڑپ جاتا ہے، لرز جاتا ہے۔ سبق، آج اسکول میں ہم نے نصیحت نامی سبق کا مطالعہ کیا۔ نقش، کوہرے کی وجہ سے تاج محل کا نقش یعنی تصویر صاف نہیں آ رہا ہے۔ خواہش، خدا تعالی پر کامل ایمان رکھنے پر بندے کو خواہش سے زیادہ ملتا ہے۔ خدا ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، جسے وحدہ لا شریک کہا جاتا ہے۔ تو آئیے اب اگلے مرحلے میں دیکھتے ہیں۔ نارے نمرود کو کیا گلزار، دوست کو یوں بچا دیا تو نے۔ مندرجہ بالا شعر میں کس واقعے کی جانب اشارہ ہے؟ تو جواب دیکھیں۔ مذکورہ بالا شعر مشہور شاعر داغ دہلوی کی غزل سبق ایسا پڑھا دیا تو نے سے ماخوذ ہے۔ اس میں شاعر کا اشارہ نمرود کے ذریعے خدائی دعویٰ کرنے کے مرحلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے شعلوں پر چلنے سے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خدا کے پیغمبر ہیں۔ نبوت کے دعوے کو ماننے کے لیے نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ پر چلنے کو کہا، جس کے چلتے خدا کے حکم سے وہ آگ کے شعلوں پر وہ چلے اور خدا تعالی نے اپنے دوست کو حفاظت کے ساتھ بچا لیا۔ تو اسے آپ پوز کر کے اس سوال کا جواب بخوبی طور پہ لکھ سکتے ہیں۔ امید ہے کہ یہ بھی آپ ویڈیو مکمل دیکھ رہے ہیں، اور ہمارے ناظرین سے اپیل ہے پھر کہ اب تک آپ نے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ آنے والی کوئی بھی ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ پائے۔ اس ویڈیو کے لنک کو شیئر کر دیجئے گا، دوسرے احباب تک پہنچ جائیں۔ اس لائک ضرور کریں گے۔ اگر پھر بھی آپ کو کوئی پریشانی یا مشورہ ہو یا کسی طرح کے سوال کو سمجھنے میں دشواری ہو تو آپ کمنٹ کے ذریعے سے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، تاکہ قیمتی رجحان آپ کے جو سوال ہیں اس پر ہم آنے والی جو ویڈیو سیریز ہے اس کو بہتر طریقے سے انجام دے سکیں، ترتیب دے سکیں۔ تو جواب دیکھیے۔ بے طلب جو ملا ملا مجھ کو، بے غرض جو دیا تو نے۔ مذکورہ بالا شعر مشہور شاعر داغ دہلوی کی غزل سے ماخوذ ہے۔ اس میں شاعر کا کہنا ہے کہ خدا نے میری خواہش سے زیادہ عطا کیا ہے۔ اگر کوئی کامل ایمان والا خدا پر ایمان رکھتا ہے تو اس کو بھی امید سے بھی زیادہ حاصل ہوتا ہے۔ چلیے اب اگلا دیکھتے ہیں۔ اسی سے تعلق رکھنے والا سوال ہے کہ آخری شعر میں شاعر نے خدا سے کیا کہا ہے؟ داغ کو کون دینے والا تھا؟ جو دیا اے خدا دیا تو نے۔ جواب، آخری شعر میں شاعر نے خدا تعالی کی تعریف اور اس کی نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ جو کچھ بھی ہمیں ملا ہے وہ سب خدا تعالی کا ہی دیا ہوا ہے۔ اب آخری مرحلے میں ہم ہیں اور درج ذیل الفاظ میں مذکر اور مؤنث الفاظ الگ کیجیے۔ مذکر یعنی میں نے بتایا ابھی آپ کو کہ تذکیر پولنگ میسکولین، مؤنث کے معنی تانیث استرلنگ فیمینین۔ اب دیکھیے جو الفاظ اس میں آئے ہیں وہ اس طریقے سے ہیں: سبق، آگ، دل، خواہش، پھول، نقشہ، دوست۔ اب آئیے پہلے سبق سمجھتے ہیں ترتیب سے۔ جو الفاظ مذکر کی فہرست میں شامل ہیں ان میں یہ ہے: سبق، دل، پھول، نقشہ، دوست۔ جو الفاظ مؤنث کی خانے میں شامل ہیں وہ آگ اور خواہش ہے۔
یعنی اب اس طریقے سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ آگ اور خواہش کے علاوہ باقی سب الفاظ جو استعمال کیے گئے ہیں، 4 اور الفاظ، وہ سب کیا ہیں؟ معاف کریے گا، 5 الفاظ وہ مذکر ہیں۔ تو ناظرین، اس طریقے سے سبق کے حوالے سے تمام تر سوالات و جوابات آپ کے درمیان میں نے رکھا۔ اس غزل کے حوالے سے آپ نے مختصر طور پہ بہترین طریقے سے اس کی تشریح جانی، جو کہ بہت ضروری ہوتا ہے غزل کو سمجھنے یا نظم کی مطالعے کے حوالے سے، جو آپ کے درمیان رکھا۔ تو یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا اپنی رائے کمنٹ کے ذریعے سے ضرور دیجیے گا۔ اب تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجیے، اور ساتھ ہی بیل آئیکن نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ آنے والی کوئی بھی ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ پائے۔ تو ملتے ہیں پھر ایک نئے سبق کے ساتھ۔ مجاہد آزادی شہید اشفاق اللہ خان اگلے سبق میں آپ دیکھیں گے۔ ویڈیو کے لنک کو شیئر کر دیجیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ تو اس سبق کے متعلق آپ نے پہلے حصے میں سبق کا تعارف دیکھا، اور ساتھ ہی PDF کے ذریعے سے سبق کے تمام تر پہلوؤں کو میں نے آپ کے درمیان رکھا۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا؟ اپنی رائے، اپنی مشورے کمنٹ کے ذریعے سے ضرور دیجیے گا۔ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ اور احباب تک اور دوستوں تک اس ویڈیو کو پہنچایا جا سکے۔ ساتھ ہی ویڈیو کو لائک کریے گا، اور اب تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے۔ تو ملتے ہیں پھر اگلے فیروزہ کے ایک نئے سبق کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ، شب بخیر۔